अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीनी टीचर के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमाए और आप पर अपनी ढेरों रहमतें नाज़िल फरमाए। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो यकता है, एक लोगों का वली है, और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो हक है और इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है, और मेरे आका करीम पर और सहाबा करीम पर अजमाइन पर अपनी खास अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। मेरी बहनों और बच्चियों, आज मैं आपके सामने जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही बाबरकत वजीफ़ा है। ये अल्लाह पाक का एक इसम है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। और आज मैं आपके सामने इसी इसम मुबारक का वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके सामने सबसे ज़रूरी बात जो करूँगी वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं आपको एक मिसाल पेश करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहन भाइयों को मेरी बात की समझ इंशाअल्लाह आ जाएगी और मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँगी। वो इंसान जो एक दरख्त के ऊपर हो और एक टहनी के ऊपर बैठा हो और उस टहनी को वो खुद ही काट रहा हो, तो देखने वाले ये क्या कहेंगे कि देखो वो कितना बेवकूफ़ है, जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा है। अगर मेरी बहनों के इंसान उसे ना कहे तो क्या होगा, वो काटते काटते खुद ही गिर जाएगा। तो ये मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है उस मुआशरे की कि जिस मुआशरे में आज हम रह रहे हैं। जो मेरी बहनों आजकल हमारे घरेलू मामलात हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे रिश्तेदारों के मामलात हैं, वो इस हद तक हैं कि घरों के घर ही तबाह हो रहे हैं, इसलिए कि आप जिस शाख के ऊपर बैठे हैं आप उसी शाख को काट रहे हैं। मसलन जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बीवी है, आपके छोटे बहन भाई हैं, आप घर में बड़े हैं, घर की सब जिम्मेदारी आप पर है, आप घर के लीडर हैं, आप अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरी बीवी क्या कर रही है। देखने के बावजूद आप खामोश हैं, ताइल्म हैं, अपने आप को आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। तो आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है जो नहीं होना चाहिए। वो शाख की जो मेरी बहनों मैंने मिसाल दी है कि जिस शाख पर वो खुद बैठा होता है इसी को काट रहा है। तो मेरी बहनों, ये सारा खानदान आपकी एक शाख है, आप इसी को काट रहे होते हैं। इसके ऊपर बैठकर जब वो टूटती है तो आपके बच्चे घर के अंदर झूठ बोलते हैं, आपके घर बर्बाद होते हैं, बच्चे गलत सोसाइटी का शिकार हो जाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं, सुबह उठ के नमाज नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते और सच नहीं बोलते, और इसके अलावा जो उनकी ज़िंदगी है वो उसको मेंटेन नहीं करते और दीन की तरह राग़िब नहीं होते। माँ बाप का मेरी बहनों अदब नहीं है हमारे बच्चों को, और वो सब कुछ जो वो कर रहे होते हैं उसके बावजूद हम खामोश हैं, खामोशी से सब देख रहे होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ अरसे बाद सारा खानदान तहस नहस हो जाता है
اور اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، اس نے اپنی ذمہ داری کو لیا ہی نہیں۔ وہ گھر کا سربراہ تھا، سربراہ ہونے کے ناطے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری تھی جس کو اس کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے پورا گھر ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اللہ کی قربت حاصل نہیں کی، میرے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں، اور جس وجہ سے وہ بندہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھوڑی سی بات سمجھانے کی میں نے آپ سے کوشش کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب بہن بھائیوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بزرگ جو میری بات کو سن رہے ہیں، ان کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج سے اپنے راستوں کو چینج کریں گے، اپنی سوچ کو بدلیں گے، اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اپنے گھر کے نظام کو چینج کریں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میرے بتانے کا فقط مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لے کر آؤ۔ خوشیاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ کے دل میں اللہ کی سچی محبت اور اپنے نبی کی زندگی کو نہیں سمجھنا۔ اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو آپ انسان جیسی زندگی نہیں گزاریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گوروں نے بڑی ترقی کر لی، لیکن اس نے عورتوں کے حقوق کو سلب کر دیا، ہمارے بچوں کی زندگی کو انہوں نے تباہ کر دیا، عورتوں کے کپڑوں کو انہوں نے مختصر کر دیا۔ اس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر ہی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں وہ عورت بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی ہے، اس کا جو اصل مقام ہے وہ ہی نہیں رہا۔ میری بہنوں، میری بات کو سمجھو، غور کرو، اپنی لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرو۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، پھر کسی دن اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ الصمد ایک ایسا اسم ہے میری بہنوں، یہ اللہ کا ایسا نام ہے جس کان میں پڑھا جاتا ہے، اس کان میں پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر کے اندر محبت آ جاتی ہے، گھر کے اندر عزت آ جاتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس گھر کے بچے انشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں گے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہم پر ہوئی۔ اس گھر میں اللہ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکیں گی۔ بس یہ یقین رکھ کے اپنے دل میں جب ہم یہ عمل کریں گی، اس کو پڑھیں گی، تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکت اللہ کی آپ پر نازل ہوں گی۔ میری بہنوں، جو بچہ جاب کے لیے پریشان ہے، اگر اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کے پسند کے مطابق اس کو جاب مل جائے گی۔ جس بچے کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب کے خزانے سے بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی غیبی دستگیری فرمائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ کر پڑھنا ہے، اور یقین کریں جب آپ پڑھیں گی تو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گی۔ آپ کو اپنے اندر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر آپ کو داخل ہوتی محسوس ہوگی۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ آپ بہت زیادہ لطف آپ کو آ رہا ہے، آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اس چیز کی طلب ہے، حاجت ہے، تصور میں اس کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کہہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے بڑی ہی یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جمعرات کی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جمعرات کی رات کے صدقے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری بہنوں، ایک تو جمعرات کی رات افضل،
اوپر سے جمعے کا دن، انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ کے دن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کریں گی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اللہ کی مجھ پر اتنی رحمتیں نازل ہو گئیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے میری بہنوں، اس کو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ جو میری بہنیں میری اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکیں وہ بھی اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات، ہر پریشانی، ہر بری آزمائش سے محفوظ فرما کر آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔